السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب, میرے ساتھ سبین فاروق. گڈ مارننگ. آپ کو رائزنگ پاکستان میں کہتے ہیں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب جاگ چکے ہوں گے, ورنہ ہم آ چکے آپ کو جگانے کے لیے, آپ کے دن کو بھرپور انرجی سے گزارنے کے لیے. کچھ طریقے بتائیں گے, کچھ آپ کو انرجی ہم ٹرانسفارم کریں گے. لیکن میرا ایک سوال ہے سبین سے, جو کہ میری عادت بھی ہے کہ میں سبین سے بہت سوال کرتا ہوتا ہوں. تو آج کا بڑی پرانی آپ کی بڑی بری عادت ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, اب عادت ہے تو کیا ہو سکتا ہے. تو سوال میرا سبین سے یہ ہے, جی سادہ سوال بھی ہے اور تھوڑا سا ایک کم سادہ سوال بھی ہے. اچھا, سادہ سوال ہے, ہاؤ واز دا ویکینڈ؟ اٹ واز گڈ. ویکینڈ واز فائن. آئی تھنک ویکینڈ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اینڈ یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف ایز ویل, کہ آپ اپنی تھوڑی خیال رکھیں اینڈ آل دیٹ. سو آئی تھنک ویکینڈ واز گڈ. دیٹس نائس. آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا ہمیں واٹس ایپ کر کے ضرور بتائیے گا. اب وہ کم سادہ والا سوال بھی ہے نا, وہ سوال ہے کہ یہ تو بہت سی خبریں ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کنزیوم کرتے ہوئے. کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ جگہ بنا رہی ہوتی ہیں آپ کے سوشل میڈیا کا. یا آپ انسٹاگرام پہ جائیں آپ کو وہی خبر نظر آئے گی, فیس بک پر جائیں خبر وہی نظر آئے گی, آپ کسی اور ویب سائٹ پر جائیں آپ کو خبر ایک ہی نظر آئے گی, اس پہ تبصرے ہو رہے ہوں گے. تو واٹ واز دیٹ ون نیوز جو کہ آپ نے بھی زیادہ کنزیوم کی اس ویکینڈ پہ اور آپ نے بھی کی؟ اچھا میں نے کی, اچھا ویسے دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ملک میں بھی ہے اوور آل, تو آپ وہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہاں پر کیا چیز ہے, کیا بہتر ہونی چاہیے, کیا چیز بہتر ہو رہی ہے. سو وہ اچھا ہوتا ہے اس چیز کو اس کو کنزیوم کرنا ہے. لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی ویکینڈ میں جو ہم نے دیکھا, آئی تھنک فرائیڈے کی ہے سیٹرڈے کی ہے پروبلی, ہے نا فرائیڈے یا سیٹرڈے کو. اچھا وہ جو جہاز کو لے کر جایا جا رہا تھا ٹرک کے اوپر, ٹریلر کے اوپر. کیا فرق ہوتا ہے ٹریلر اور ٹریلر ذرا اس کے ایکسل بھی زیادہ ہوتی ہیں, ذرا بڑا ہوتا ہے. ٹرک از ڈفرنٹ اوبویسلی, وہ تو اس کی 4 دیواری ہوتی ہے اور ٹریلر ہوتا ہے پیچھے سے لمبا ہوتا ہے. یہ آپ اس جہاز کی بات کریں, اس کا کیا پرپز تھا تھوڑا اگر ہم الیبوریٹ کر سکیں اپنے ناظرین کو, بیکاز دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے ایکچولی مقصد کیا ہوتا ہے. بالکل. تو جناب یہ ایک تو ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک جہاز کو اس طرح سے بائی روڈ منتقل کیا گیا فرام کراچی ٹو حیدرآباد. اچھا یہ جہاز کی اگر میں لمبائی کی بات کروں سمجھ تو 110 فٹ لمبا جہاز تھا, بٹ کین یو بلیو کہ اس کو جس ٹرالر پہ منتقل کیا گیا اس کی جو لمبائی تھی وہ 80 فٹ تھی. تھوڑا سا باہر نکلا ہوگا نا, it's fine, it's okay. Completely fine. I was about to say that. تو میں نے کہا میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. سو جناب اس جہاز کو کراچی سے حیدرآباد منتقل کیا گیا, اس میں تھوڑے سے مسائل بھی رہے, NOC جاری نہیں ہوا, تھوڑا ڈیلے بھی, بٹ فائنلی وہ شفٹ ہو گیا. اب جو آپ کا سوال تھا کہ اچھا یہ کیوں کیا گیا, تو اس کی بھی ظاہر بنیادی ایک وجہ ہے, وہ ہے تربیت فراہم کرنا. اب جس انسٹیٹیوٹ میں منتقل کیا گیا ہے اس جہاز کو, اب وہاں پر جو عملہ ہوگا اس کو اس جہاز میں ان ایکچوئل وہ تربیت فراہم کی جا سکے, جب فائر ٹریننگ دے سکیں گے, بیکاز یہ جہاز ہے اور ابھی ایک اور بھی کہہ رہے ہیں کہ پروبیبلی ایک ہفتے بعد پروبیبلی یہ کہا جا رہا ہے, بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے, بٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک بڑا اچھا ایک اسٹیپ تھا. ایک تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا, سیکنڈلی یہ کہ اس سے اچھی ٹریننگ جو ہے وہ عملے کو مل سکے گی, سو دیٹ یو نو اچھی ٹریننگ ہے تو سب سیف بھی ہے. ایبسلیوٹلی. جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا سبین چند ہفتے پہلے رادر مے بی 2 months بیک جب سعودی عرب سے خبر آئی تھی کہ پہلی بار جدہ ٹو ریاض جو ہے وہ موو کیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ کوئی دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہاں پاکستان میں پہلی دفعہ, ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا, بٹ اگر اوور آل دیکھا جائے پوری دنیا میں تو یہ کانسیپٹ اٹس ویری کامن. اچھا وہاں جب موو کر رہے تھے بڑی نئی چیز تھی. اچھا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایکچولی اس کو بائی روڈ کراچی ٹو حیدرآباد جو راستے میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے نا وہ شیئر کی ہوئی تھی. تو ہاں کچھ چیزیں بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا پرپز ہے اس کو ہم سمجھے, اپنے بچوں کو بتائیں, اس کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, سو دیٹ ان کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اچھا جب سعودی عرب میں ہوا تھا سبھی مجھے یاد ہے کہ جہاں وہ جہاز رکتا تھا وہاں روایتی رقص بھی ہوتا تھا, بڑا مزے کے ایونٹس ہوتے تھے, سیلیبریٹ کیا گیا اوور آل. یہاں پہ چونکہ اٹ واز کائنڈ آف اے موٹر وے, اس طرح کی ظاہر آپ کی آبادی کنیکٹڈ نہیں ہوتی, تو اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سیلیبریٹ نہ صحیح, بٹ اینی ویز لوگوں نے انجوائے کیا. چلیں جی, آج ہم بہت انجوائے کرنے والے ہیں شعیب, کیونکہ آج کا ہمارا شو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے, زبردست حصہ ہونے والا ہے کہ ایسے ایسے ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے جو صبح جن پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا کچھ ٹاپکس جس طرح آج ہم انوائرمنٹ پہ بھی بات کریں گے شعیب, کہ کس طرح سے ہم اپنا کلائمیٹ چینج بہت ضروری ہے, لاہور کو دیکھیں تو بہت ضروری ہو چکا ہے اس پہ بات کرنا. بہت زیادہ لاہور کے حالات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ سانس لینا وہاں پر جو ہے وہ مشکل ہو گیا. اسموگ از ایوری ویئر اراؤنڈ لاہور. ایگزیکٹلی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح سے ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں, ہم اپنے اون پہ, ہماری کیا ریسپانسبلٹیز ہیں
ان کو ہم کس طرح سے, ان پہ کس طرح سے ہم ایکٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرابلم ہم سب سامنے رکھنے کی جی یہ پرابلم ہے, لیکن اس کے سولوشن پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو رائزنگ پاکستان میں ہم زیادہ تر سولوشنز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے وہ بتائیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں اس پر بات ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے کہا اور کیا ہے, تو ہمارے پاس ایک 14 سال کا بچہ ہے, تو 9 سال کی عمر سے ہی اس نے جس طریقے سے کمپٹیشنز ون کرنا شروع کیے ہمارے سامنے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سعد ارسلان کی, کیسے انہوں نے ڈرون میں, یعنی اب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اس ڈومین میں کیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, کیسے وہ بہت سے بچوں کے لیے بلکہ بہت سے بڑوں کے لیے بھی انسپریشن ہے. تو ہیل بی آر گیسٹ ٹوڈے. اچھا, ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا ڈرون بنایا ہے جو کہ کاربن ایمیشن, کاربن کے اخراج کو مانیٹر کرتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بات کی انوائرمنٹ کی, تو دیکھیں کہ کیسے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے, کتنی مقدار ہے کاربن کی ہوا میں, وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اخراج اس ڈرون کا ہو رہا ہے انوائرمنٹ میں. پلس وہ جو پروجیکٹ ہے سبین, اس کو فار دا فرسٹ ٹائم اس کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول جا رہا ہے ماشاءاللہ, اور فرسٹ ٹائم یہ پاکستان سے برونائی جا رہا ہے. ویری نائس, ویری نائس. تو پوچھیں گے اس پروجیکٹ سے متعلق, آج ہم بہت ساری باتیں ان کے اوپر کریں گے. اور اس کے علاوہ جی اچھا, آپ صبح صبح بہت آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی, شاید آج تھوڑا لیٹ ہو جائے آپ سب امیوں کے لیے, لیکن یہ ہو جائے گا کہ آج جو ہے اس کے بعد کل کے لیے آپ جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کا لنچ باکس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اکثر اندر سے کیسا ہونا چاہیے, زیادہ تر بچے کے ہوتے ہیں وہ اوپر سے دیکھتے فینسی لنچ باکس چاہیے, یہ اس کے اوپر اسپائڈر مین بنا ہونا چاہیے, اس کے اوپر سپر مین, اس کے اوپر ڈوریمون, اور پتہ نہیں کون کون سے کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو امیوں کا ہوتا ہے نا, ان کو ہوتا ہے کہ کیا زبردست چیزیں, کیا نیوٹریشنل چیزیں جو ہیں وہ آپ بچے کے لنچ باکس میں ایڈ کریں. تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات ضرور کریں گے. وہ اکثر یہ ہوتا ہے نا آسانی کے لیے بھی مائیں یہ دے دو, وہ فرائی کر کے دے دو, یہ فرائی کر کے دے دو, اور ہمیں تو چلے بچہ کھا رہا ہے, لیکن بچہ کیا کھا رہا ہے آج ہم ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ جو بچہ نہیں کھا رہا, یا بچہ جو اچھے خوراک نہیں لے رہا, یا بچہ لنچ باکس میں ڈنڈی مار رہا ہے, اس کا اپنی پڑھائی پہ کتنا امپیکٹ ہے. تو استاد بھی ساتھ موجود ہوں گے جو گائیڈ کریں گے کہ اچھا بچے جو کہ صحیح ناشتہ کرتے ہیں, اچھا لنچ باکس لے کر آتے ہیں, یعنی اس میں نیوٹریشنل ویلیوز اچھی ہوتی ہیں, ان کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. اچھا, یہ تو بہت کچھ ہے, اب سب کچھ بتا نہیں سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا شو ہمارے ساتھ ایک زبردست سیلیبریٹی بھی موجود ہوں گے, ہم ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے, بتا نہیں رہے کون ہوں گے, لیٹ اٹ بی دا ٹیزر. شاعری بھی کرتے ہیں بڑی اچھی, یس کرتے ہیں, سنا بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں. تو آج جو ہے وہ شاعرانہ ماحول رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ, وہ بھی ہم ذرا سجانا ہوتا ہے نا, سجانے کی کوشش کہہ سکتے ہیں کہ منعقد کرنے کی کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا, جب منعقد کریں گے تو ہم یہاں پہ ماحول بنائیں گے ان کے لیے کہ وہ ایک اچھا شعر, بلکہ چند اچھا اشعار, ماحول بنانے کی کوشش کریں گے. ہاں, اور آپ نے بھی میرے اندر ایک شاعر جو ہے وہ جاگنا شروع ہو چکا ہے. کوئی ایک شعر پہ اختتام کر کے بریک لے لوں, بریک پہ جا سکتے ہیں. ارشاد ارشاد. جو حیرا ہے تمہارے ضبط پر کہہ دو قتیل ان سے, جو دامن پر نہیں گرتا وہ آنسو دل پہ گرتا ہے. بہت ہے. آپ نے کہا شعر, میں اس کے بعد ہم کنٹینیو آگے اب نہیں کر سکتے نا, بریک لینی پڑے گی. مشکل ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہ گئے رائزنگ پاکستان. سونا سینٹر, ہمارا عزم خوشحالی ہر دم. پورے پاکستان میں قائم سونا سینٹرز پر کاشتکار بھائیوں کو ملے گی کمپنی ریٹ پر کھاد اور بے شمار زرعی سہولیات. سونا سینٹر, ہمارا عزم خوشحالی ہر دم. سونا سینٹر, ہمارا عزم خوشحالی
ہم کو نہ مل سکا فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا. سوشل میڈیا ٹاکسک صرف اس وقت ہے جب آپ اس کو ٹاکسک ہونے دیں. میری نیڈ پوری ہو رہی ہے، وانٹ ٹو انلمیٹڈ. That justice delayed is justice denied. میں یہاں پر اس چیز کو تعلیم کی کمی ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیں. वही दवा उसका इलाज. آخر مسئلہ کیا ہے؟ पूरे पाकिस्तान में कायम सोना सेंटर्स पर काश्तकार भाइयों को मिलेगी कंपनी रेट पर खाद और बेशुमार ज़रूरी सहूलियात. सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम. सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम. सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں، انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے. سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں. صحافت اور سیاست، ریاست کے 2 ستون یا کاروباری زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت. سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہیں خوش آمدید. پی ٹی وی ہوم اینڈ پی ٹی وی نیوز پر آپ ہمیں اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں. آپ انجوائے کریں گے شو. آئی ایم شیور چونکہ ہم نے بڑی اس کے لیے محنت کی ہے. انجوائے کر رہے نہیں کر رہے ان کا بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ذرا ہمارے واٹس ایپ پہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ ہمارا شو انجوائے کر رہے ہیں، کیا نئی چیزیں جو ایڈ کریں. بہت امپورٹنٹ ہے. نئی چیزوں کی بات ہوتی ہے، نئی انوویشن جب آ جاتی ہے تو بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے چھوٹے بچے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس ایک ایسا بچہ موجود ہے کہ جنہوں نے بہت اچھا ہی از ینگ، لیکن اور جب چھوٹے تھے تب سے انہوں نے بڑا اچھا کام کرنا اس سے چھوٹے بھی اس سے اب ابھی تو وہ 14 سال کے ہیں، گریڈ 8 میں، لیکن جب وہ 9 سال کے تھے اس وقت انہوں نے پہلی بار روبو وارز کے مقابلوں میں حصہ لیا تھا. روبو وارز بہت سے لوگوں کے لیے بالکل ایک نئی ٹرم یہ ہوگی. جب ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کس طریقے سے اپنا نام بنا رہے ہیں، نام کما رہے ہیں. نیشنل لیول پہ انہوں نے پاکستان کو بہت جگہوں پر ریپرزینٹ کیا ہے. کئی سالوں سے بہت سے مقابلوں میں نہ صرف انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا بلکہ انہوں نے اس میں پوزیشن بھی لی ہے، میڈلز بھی لیے ہیں. آپ سنا انٹرنیشنل لیول پر بھی جا رہے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنے والے ہیں. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اس کیٹیگری میں پاکستان سے کوئی جا رہا ہے. جناب کیا کمپٹیشن؟ یہ کمپٹیشن یہ کہ انہوں نے ایک ایسا ڈرون بنایا ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو کاربن ایمیشن ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہا ہوتا ہے نا، کاربن ایمیشن، وہ اس کو مانیٹر کر سکتا ہے. اچھا کتنا کاربن ایمیشن ہو رہا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے، کتنا پریکٹیکل ہے یہ، کتنا وقت لگا اس ڈرون کو بنانے میں، آج اس پر ہم بات بھی کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ڈرون انہوں نے بنایا ہے برونائی میں اس کو یہ پریزنٹ کرنے والے ہیں، یعنی پاکستان کو پریزنٹ کریں گے برونائی میں along with the project. سعد ارسلان ساتھ موجود ہے ہمارے، انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سعد، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام. ناشتہ تگڑا کیا تھا؟ ہاں کر لیا تھا. پکی بات ہے. ابھی بھی وہ ایسے سوئی بھی ہاں کر لیا. نہیں بچوں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ارلی رائزر ہے نہیں، بیکاز ان کی تو اسکول جانا ہوتا ہے. بچے تو عموماً کتنے بجے ویسے جاگ جاتے ہیں ساتھ؟ 7 بجے. 7 بجے آپ جاگ جاتے ہیں. اوبیسلی کام اسی وجہ سے جب آپ صبح جب جلدی جاگتے ہیں تو اوبیسلی آپ کے پاس پورا دن ہوتا ہے کہ آپ نئی چیزیں کر سکیں. میرا خیال ہے یہ وقت بھی ایسے ہی نکلتا ہے روبوٹس ڈرونز بنانے میں، روبوٹکس میں، کوئی نئی ایڈوانس چیزیں سیکھنے میں. تو یہ کیا بنایا ابھی؟ یہ ٹیبل اگر ہم دکھا سکیں، یہ ٹیبل سجا ہوا ہے، سبیا گلاسز بھی ہیں، 2 ڈرون ہیں، ایک اس کا کنٹرولر ہے. ایگزیکٹلی. سو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اچھا اس کے اندر جو ایک ڈرون ہے وہ میرا خود کا پروجیکٹ ہے جو میجر کرتا ہے CO2 کاربن ایمیشنز. اس کے ساتھ ایک نارمل 5 انچ فری اسٹائل ڈرون ہے
اور پھر جو گوگلز ہیں which also known as glasses you would say, اس میں سے you actually need this, تو آپ اس سے فرسٹ پرسن ویو آپ ڈرون دیکھ سکتے ہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں لائف ٹائم میں، جس سے آپ اڑا رہے ہیں اپنے کنٹرولر کے ساتھ. نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرون اڑا رہے ہوتے ہیں تو آپ کنٹرولر تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کی آسمان کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں اور آپ کی نظر ایک لمٹ تک ہوتی ہے obviously. تو یہاں پہ ظاہر ہے آپ نے سے وی آر گلاسز پہ، وی آر گلاسز کہوں اس کو میں نہیں، تو گوگلز ہیں، ناٹ ورچوئل ریئلٹی، ریئل ون، اس پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ذرا آپ کو دکھاتا بھی ہوں جی. یہ ہے وہ ڈرون جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ کاربن ایمیشن کو مانیٹر کرتا ہے، ایسا یہ. سو یہ آپ نے بالکل اسکریچ سے بنایا تھا یا اس میں آپ نے اسمبل کیا تھا اس کو؟ اس سے میں نے اسمبل کیا تھا. ڈفرنٹ پارٹس ملتے ہیں اس کے، جیسا کہ یہ آپ کا کاربن فائبر فریم ملتا ہے، اس کے اندر آپ کے الیکٹرانکس وغیرہ ملتے ہیں، اور پھر آپ کو CO2 ایمیشن سینسر ملتا ہے. تو یہ آئیڈیا کیسے آپ نے کنسیو کیا کہ آپ نے کیسا ڈرون بنانا ہے جو کہ کاربن ایمیشن کو مانیٹر کر سکے؟ یہ آئیڈیا میں نے ریسیو کیا تھا کہ پہلے یونائٹڈ نیشنز کا ان کا گول تھا کہ انہوں نے کاربن ایمیشنز ریڈیوس کرنی ہے. بالکل جی. تو اس کے لیے میں نے کچھ بنانا تھا کہ کوئی آٹونومس چیز جو وہ ہیلپ کر سکتا ہے اسے ریڈیوس کرنے میں. تو پھر آیا کہ اگر میں ڈرون بناؤں جو خود ہی فلائٹ لے، آٹونومس ڈرون، کہ مجھے اس کا کنٹرولر بھی نہیں چاہیے ہے، وہ خود ہی میں بتاؤں کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جائے وہ خود ہی، اور ادھر وہ ہوور ہوئے، ادھر وہ کاربن ایمیشنز پکڑے اور آپ کو واپس بتا دے. یعنی جو آلریڈی انوائرمنٹ میں کاربن ایمیشنز ہیں یہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. ہاں جی. یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کتنا ہے بیسیکلی، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا یہ بتاؤ، بیکاز ہمارے بچے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، اوبیسلی ان کے لیے نئی ایک چیز ہے کہ جی یہ کیسے روبوٹس بنتے ہیں، کس طرح سے یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، بیکاز بہت سارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اداروں میں بچوں کو نہیں اس طرح سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک نئی ٹرم ضرور ہوتی ہے. کس طرح سے اسکریچ سے آپ نے اسٹارٹ کیا، انٹرسٹ آپ کا کیسے ڈیولپ ہوا؟ جب پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے پہلے ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر مجھے بہت مشکل لگا تھا، اس لیے آپ کو یہاں پر وائرز ہوتی ہیں، آپ کو سولڈرنگ کرنی ہوتی ہے، سولڈرنگ آپ کو گرم لگا کے آپ کو سارا کرنا ہوتا ہے. مجھے بہت مشکل لگا تھا، میں نے چھوڑ دیا پہلے. اس کے بعد جب اسکول لے کر آیا تو پھر تب اسکول نے مجھے سکھایا. پہلے انہوں نے فلائنگ سکھائی، پھر مجھے بنانا سکھایا، اور بنانا تو بنا سکتے لیکن فلائنگ کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. مجھے آلموسٹ ہیو بین اراؤنڈ 1 year since I've been flying. ویری نائس. اس کے بعد اور دیکھیں اس کے اندر بھی جدت، نئی نئی چیزیں وہ ڈیولپ کرا. اچھا جو گلاسز ویسے میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو گوگلس آپ اس کو بولتے ہیں، ان سے خود بڑے لگ رہے ہیں، آپ سے بڑے لگ رہے ہیں. ہیوی گلاسز ہے نا، ہیوی گلاسز ہے. ویسے آپ کو پہن کے نا اس کو ویسے شو کی اوپننگ کرنی چاہیے تھی آج، کہ آج ہم جو ہے نظر ہی نہ آتا مجھے کچھ. یہ دیکھیں اچھا ریلی مطلب کیسے ہے، ابھی تو نظر نہیں آئے گا نا سبین، ڈرون اڑ تھوڑی رہا ہے. ہاں یہ بات ہے، شکر ہے. نہیں ہم نے پہلی بار دیکھی ہے یار. صحیح پہن رہا ہوں یہ میرے گوگل صحیح پہن رہے ہیں، ساتھ بتائیں گے، ساتھ میرے فیس کے حساب سے ٹھیک تھے، ساتھ یہ ٹھیک پہن رہے ہیں اس کو. نظر نہیں آ رہا، آن کرے نا یار. ابھی بیٹری ہے، اچھا ابھی بیٹری لو ہے اس کی، میں نے کہا شاید مجھے دکھائیں گے. اچھا ویسے مجھے کہتا ہے جب یہ ڈرون آپ اڑا رہے ہوتے ہیں، ڈفرنٹ لوکیشن پہ جا رہا ہوتا ہے، آپ اس سے دیکھتے ہیں تو ویو ویسے کتنا مزے کا ہوتا ہوگا، بیکاز ظاہر ہے ایگزیکٹلی وہ جہاں تک آپ بیسیکلی زیادہ اچھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، وہاں پر یہ آپ کو ایک اچھا امیج دکھا رہا ہوتا ہے. ہاں جی، مجھے لائیو ویو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے اندر. اب اگر آپ دیکھیں تو آن لائن ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں جو دبئی کے اوپر ایسے بلڈنگس کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں، ڈرون اتنے مزے کا لگتا ہے. اس کے اندر فیکٹرز بھی ہیں کہ اگر آپ زیادہ دور لے کر جائیں تو اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سگنل کوالٹی لو ہے، اور آپ کا سگنل بند بھی ہو سکتا ہے، اور پھر مطلب کہ آپ کا ڈرون جسٹ فالز آؤٹ آف دی ایئر. اچھا اس میں آئی تھنک یہ فائدہ بھی تو ہوتا ہے ان گلاسز کی وجہ سے کہ فار ایگزامپل آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے اور آپ نے وہاں پہ ڈرون اڑایا، جس جگہ پہ خود نہیں پہنچ سکتے، جہاں پہ آپ ہائیک نہیں کر سکتے، جس ویلی کو کراس نہیں کر سکتے، وہاں پہ پروبیبلی آپ کے ڈرون اگر لے کر جائیں، شاید آپ کو کوئی نئی جھیل نظر آ جائے، شاید کوئی ایسا جانور جو کہ نارملی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، مارخور نظر آ جائیں کہ نارتھ کی طرف آپ چلے جائیں، نئی نئی چیزیں آپ وہاں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ لگے، ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ نئی چیزیں نظر آئیں، جیسے آپ نے کہا ہے. اگر آپ لکی ہیں تو آپ کو ہاں اب یہ سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے. سرویلنس کے لیے اگر آپ نے کہیں ہوور کرنا ہے، ایسے جس طرح کہ کوئی ہے وہاں پر، یہ سرویلنس کے لیے جیسے موویز میں دیکھتے ہیں سبین کے کسی چور کو پکڑنے کے لیے بھی سم ٹائمز ایسے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے. آرمی کے لیے. اچھا سعد یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی نیشنل لیول پہ کس طرح سے آپ نے کہاں پہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، کتنے پرائزز آپ نے ون کیے، تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں، کیا آپ نے ون کیا ابھی تک؟ ابھی جو ریسنٹ میرا تھا وہ تھا پاشا. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں یہی اپنا کاربن ایمیشن رول لے کے گیا تھا، اور پھر
इससे आई गॉट मेरिट अवार्ड सिल्वर. ऊपर इससे पहले था NERC जो है नेशनल वहाँ तो मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी. हाँ जी बिल्कुल. उसके अंदर आई गॉट फर्स्ट प्लेस इन रेसिंग. ये बेल्ट है फ्री स्टाइल के लिए, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रेसिंग. एक इनका खुद का भी 5 इंच का कैटेगरी होती है रेसिंग के लिए. वो आपका लाइट वेट होता है. उसके अंदर आपके ये भी 2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगे हुए हैं. उसके अंदर एक लगा होता है, ऑल इन वन होता है वो. सही. और फिर उससे पहले मैं जीता था कामरा एयर यूनिवर्सिटी, और फिर बाकी HSRC और फास्ट. नहीं, बहुत सारे हैं. और अभी जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने पाशा का जिक्र भी किया है, तो इसकी सिग्निफिकेंस बताएं इन मुकाबलों में. और दूसरा कि अब जब ब्रुनाई आप जाएंगे दिसंबर में, राइट? तो दिसंबर में ब्रुनाई आप जा रहे हैं, उसके लिए कितने एक्साइटेड है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वहां जाने से क्या होगा? जस्ट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ये वहां पे आप कुछ जीत पाएंगे जिसका फिर आपको आइंदा आने वाले सालों में और फायदा होगा अपने प्रोजेक्ट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? हाँ, अगर मैं उधर जाता हूँ तो फिर उसके अंदर ये होता है कि मेरा एक नाम बन जाता है. मेरा सबको पता होता है कि आगे जाके उनको पता होता है कि सारे जिसने ये बनाया है, और सारे जिसने बनाया, और फिर आगे मेरे हेल्प करेगा इसमें. और पाशा में इसका एक सिग्निफिकेंस था कि दिस वाज अ न्यू थिंग. ये पाकिस्तान में भी नया चीज़ है, नेवर बीन डन बिफोर. ड्रोन्स आए हैं, दे बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कार्बन एमिशंस किसी ने ड्रोन पर नहीं लगाया, और ऑटोनोमस कार्बन एमिशन किसी ने. तो अगर यही ड्रोन हम लाहौर लेकर जाएंगे तो उसमें भी फायदा होगा. हमें स्मोक भी डिटेक्ट कर पाएगा? कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा. कि कहाँ पर ज्यादा है और उसके हवाले से कैसे प्लानिंग हो सकती है. दैट्स ग्रेट. बहुत ज्यादा डिटेक्टेड ऑलरेडी है वो. हाँ बिल्कुल है. उस साथ perspective से. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. जबरदस्त काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं. बहुत से मुकाबले आप ऑलरेडी जीत चुके हैं और बहुत से मुकाबलों के तैयार हो रहे हैं. तो ये है जी हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्रुनाई, जहां पे आप जाके पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेशनल टू द इंटरनेशनल लेवल. साथ इज गोइंग. और जरा इसके पीछे इनके पेरेंट्स, इनका स्कूल, इनके उस्ताद, उनका सबका बहुत अहम रोल है. एट द सेम टाइम वो एनवायरमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं इदारों की सतह पर, कैसे इवेंट्स का इनकाद होना. एग्जैक्टली. तो हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नए टॉपिक्स हमारे साथ होंगे. रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान. कि इसको कुछ करना है, फिर हम इमरजेंसी मेजर्स ले रहे होते हैं कि इसको किस तरह, लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द स्मॉग. सो दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट. बट जिस तरह आप कह रहे हैं सिर्फ लाहौर नहीं है, इट्स कमिंग ऑल द वे. आप कहें फ्रॉम द होल लाइक पेनिनसुला, देयर इज अप अंटिल ढाका आप कहें, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. सो इट्स अ रीजनल प्रॉब्लम. और जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी, दीज थिंग्स दे डोंट नो बाउंड्रीज. मतलब बाउंड्रीज जो है वो मैन मेड चीज़ें होती हैं. हमारे डिफरेंट मुल्कों के साथ जो बाउंड्रीज हैं, दे आर नॉट देयर जियोग्राफिकली, वो तो हमने क्रिएट किए हैं. तो ये जो इशू है, ये डिफरेंट कंट्रीज के बाउंड्रीज को क्रॉस करके इट कम्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर. बट सेइंग दैट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डाल सकते. हर किसी का अपना एक रोल होता है इस चीज में. और ऐसा नहीं होता कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद भी नहीं लेते. डेफिनेटली. कितना अरसा हो गया बताया जाता है जी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें. एग्जैक्टली. इस्तेमाल कर रहे होते हैं. धुआं छोड़ती बैन की गाड़ियां, गाड़ी, उसका आपकी इस्तेमाल- खुद जिम्मेदारी होती है कि आप उसको ठीक करवाएं. Exactly. लेकिन हम ठीक नहीं करवाएं. नहीं. डेफिनेटली. और वी डोंट, मतलब लास्ट मिनट पे व्हेन इट बिकम्स एन इशू, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इमरजेंसी मेजर्स. हमारा बहुत, हम हमेशा कहते हैं हमारे सेक्टर में कि हम रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, प्रोएक्टिव नहीं रखते हैं. मतलब कि प्रोएक्टिव ये होता है कि आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पूरे साल आप कोई ना कोई चेंजेस करते रहें. लेकिन हमारा अप्रोच ये होता है कि अब नाउ एवरीवन, आजकल सब लोग लाहौर स्मॉग के बारे में बात करें, लेकिन पूरे साल वो नहीं बात कर रहे थे. सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस एवरी ईयर. अच्छा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह आपने प्लास्टिक का जिक्र किया या हम धुआं छोड़ती गाड़ियों का जिक्र करते हैं, अदरवाइज भी जो भी इस वक्त गाड़ियां जो पेट्रोल पर चलती हैं उनका ज़ाहिर एक इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे. और कौन कौन सी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि कुछ सालों से हम ये भी देखते आ रहे हैं, जब हम ब्रिक किलन्स की बात करते हैं, यानी भट्टों की बात करते हैं, उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी मुंतकिल किया गया है, जिससे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम हुआ है. बट कौन से लार्जर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इस वक्त हैं पाकिस्तान में? इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इस इशू को थोड़ा सा कभी कभार पोलिटिसाइज किया जाता है. हमारी नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी साइड पे धुआं आ रहा है क्रॉप बर्निंग की वजह से. लाइक जब काश्तकार अपनी फील्ड्स को तैयार कर रहे होते हैं, स्पेशली राइस प्लांटेशन के लिए जब भी सीजन होता है,
تو وہ کراپس کو جلاتی ہیں کیونکہ پوٹیش جو ہے وہ پھر تھرو دا برننگ پروسیس وہ سوئل میں مل جاتا ہے, جو کہ ایک فرٹیلائزر ٹائپ ہوتا ہے. تو on both sides of the border, you know, there's a debate کہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں, نہیں آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. بٹ یس obviously جس طرح میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ٹرانس باؤنڈری ہوتا ہے, اٹ ڈزنٹ نو اینی باؤنڈریز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس فرام بوتھ سائڈس, اور وہ آپ کی جیوگرافیکل فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس موسم میں کیوں آتا ہے اسماگ؟ اس موسم میں اس لیے آتا ہے بیکاز اٹس اے جیوگرافیکل, اٹس اے نیچرل پروسیس کہ جو وارم ایئر ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ سارے جو پولوٹنٹس ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں آن کلوز ٹو دا ارتھ سرفیس. دیٹس وائی اٹس سو بیڈ ان دس ویدر. اس سے جب ہوا چلتی ہے تو فوراً سے ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جاتا ہے. ایسے یا سو پورے سال ہماری ایئر کوالٹی از بیڈ. اس موسم میں آپ کو پتہ اس لیے چل جاتا ہے کیونکہ وہ سارا نیچے ٹریپ ہو جاتا ہے. دس از اے لیئر آف وارم ایئر رائٹ نیکسٹ ٹو دا ارتھ سرفیس, اور جو کولڈ ایئر ہے وہ اوپر ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. اٹس مور ڈینس, سو دیٹس وائی وی نو اباؤٹ دی ایشو مور. اچھا, میں یہاں پہ آنے سے پہلے میں جو چیف منسٹرز پلان فار اسماگ میٹیگیشن ان لاہور 2024 وہ میں پڑھ رہی تھی. اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز انہوں نے بتائی ہوئی تھی, لیکن میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ دا 2 biggest contributors are actually transport, یعنی کہ ہماری جو گاڑیاں وغیرہ ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ہماری انڈسٹریل پروسیسز ہیں. ایگریکلچر کہیں بعد میں آتا ہے, لائک اٹس ناٹ ایز بگ اے کنٹریبیوٹر. ہے ضرور, لیکن اس کا وہ ہے ضرور, آپ اس کو کمپلیٹلی رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکے کہ آپ کمپلیٹلی رسپانسبل, کوئی ایک فیکٹر آپ نہیں کہہ سکتے دس از کمپلیٹلی رسپانسبل از ویکل. دیٹس نمبر 1 ان بوتھ آف دا سیٹس آف ڈیٹا جو اس میں پریزنٹ کیا گیا. ایک اور چیز جو مجھے بہت یو نو اٹ واز ویری اسٹارٹلنگ واز کہ پورے سال میں only 2% of the total days were good air quality days. پورے سال میں, یہ صرف اسماگ سیزن کی بات, پورے سال میں only 2%. And more than 30% were extremely unhealthy, مطلب وہ toxic air like which you shouldn't. And اس کے بعد moderately unhealthy اور پھر unhealthy, تو مطلب it's not good, it's not a good position. اسی پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے, جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنی الرجیز ہو رہی ہیں, ہم اتنے بیمار ہو رہے ہیں, ہم تو اپنی ڈائٹ بھی بہت اچھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے. میں تو کہتی ہوں کہ اور لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے, بہت سارے ایستما لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا ہے, سانس کی اور بیماریاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو آلریڈی ہے. سوچتی ہوں ان کے لیے کتنا زیادہ یہ خطرناک اس سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور کچھ گروپس جو ہیں وہ زیادہ vulnerable ہوتے ہیں, لائک پیپل ہو آر ورکنگ ان دیز انڈسٹریل ایریاز. سب سے پہلے تو وہ ہے کیونکہ ان کی فرنٹ لائن ایکسپوجر ہوتی ہے, یا یہ جو آپ کے لوگ روڈز پہ کام کرتے ہیں دے ڈائریکٹلی ایکسپوز ٹو دا ویہیکولر ایمیشنز یا ٹو دا ٹریفک. اس کے ساتھ پھر آپ کے جو ایلڈرلی لوگ جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہیلتھ کی, بچے آر ویری ویری vulnerable, and then you have like expecting mothers, you know, very young children. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا it's become a mental health issue as well as a physical health issue, like the climate, the smog issue. جہاں تک sources کی بات ہے, I think that the transport issue is one of the biggest ones. وہاں پہ بہت alarming figures تھے کہ anywhere between 36% and I think 80% is from public transport, from vehicular emissions. Yeah. کیونکہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ تو الیکٹرک وہیکلز اب آ گئی ہیں پاکستان میں. کیا صرف اور صرف ان کو کنورٹ کر دینا, جو کہ ظاہر تھوڑا وقت لگے گا بیکاز ظاہر ایک تو ابھی الیکٹرک وہیکلز ایکسپینسو بھی ہیں, آہستہ آہستہ جو ہم کنورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ ایک اچھا اسٹیپ ہی ہے گلوبل لیول پہ بھی؟ I would say کہ اچھا اسٹیپ ہے, میں کبھی اس چیز کو ڈسمس نہیں کروں گی, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کافی زیادہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ کول پاورڈ فائر پلانٹ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, سو کول فائرڈ پاور پلانٹس, سو ہماری جو الیکٹریسٹی ہے اس کو بھی ہم کلین نہیں کہہ سکتے. سو وہ جو گاڑی جہاں سے چارج ہوگی اس الیکٹریسٹی کو بنانے میں کافی زیادہ ایمیشنز لگیں گی. سو اٹ از سم تھنگ کہ آپ ایک اسٹیپ ان آئسولیشن نہیں لے سکتے. ڈیفینیٹلی الیکٹرک ویکلز ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے. کلائمیٹ چینج انوائرمنٹلسٹ جو ہیں ہم لوگ زیادہ ان فیور اس چیز کے ہوتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ شوڈ بی امپرووڈ, اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل, اٹ شوڈ بی سیف فار مور ٹرانزٹ, مور میٹروز, اورنج لائن, گرین لائن, تاکہ اس پہ آپ لوگ اپنے آفس جا سکیں. ایگزیکٹلی, تاکہ پرسنل گاڑیاں جو ہے وہ کم ہو جائیں, کم سے کم ہو. اچھا, لوگوں کو بھی تھوڑا ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمفرٹیبل ٹرانسپورٹ ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, امپروو ہو چکی ہے کافی سارے, لیکن دیکھ لیں تھوڑا سا ہمارے ٹرانسپورٹ ہے ایگزیکٹلی تھوڑا سا ہمارے دماغ کا بھی مسائل اس کے
اندر آ جاتے ہیں اپنی گاڑی پہ جانا ہے, اپنی گاڑی پہ جانا ہے جی, سہولت ہے, گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے موسٹ آف دا یہ ٹائم, والی بات. سو دیٹس ویری ڈینجرس, لائک دیٹس ناٹ گڈ فار دی کہ انوائرمنٹ. ہم اپنا ٹائم بچا رہے ہیں, اور ٹائم بچانے کے لیے ہم یہ کریں کہ جی بچے کو الگ ڈرائیور پک کرنے آ رہا ہے, اس کی وین لگوا دیا, آپ الگ جا رہے ہیں, فلانا الگ جا رہا ہے. Exactly. سو یہ والی اپروچ, اس کو کم کرنا بڑا امپورٹنٹ. اچھا اگر ہم نے نہ کم کیا نا, اب ہر سال جیسا پچھلے سال سے بھی آپ نے کمپیئر کیا, اس سے اگلا ونٹر آگے 4-5 سال آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ ہیلتھ امپیکٹس تو ڈیفینیٹلی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ ریسپریٹری ہیلتھ امپیکٹس کہ آپ کے لنگس پہ, آپ کی بریدنگ پہ, الرجیز, ریشز, یہ ساری چیزیں تو ہوں گی. بٹ ویری سرپرائزنگلی فار می آلسو کہ دا ڈیٹا سجیسٹ کہ اس کا ایک بہت بڑا لنک ہے ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ, اف یو کنٹینیو ٹو بریتھ انہیلدی ایئر, کیونکہ اس میں ایک ہوتا ہے PM 2.5. 2.5 از دا سائز, ایک PM 10 ہوتا ہے, ایک 2.5 ہوتا ہے, اٹس مائکرونس, اور PM ہوتا ہے پرٹیکولر میٹر. تو وہ ایک ایئر پولوشن کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, ایک ڈسٹ ہوتا ہے. ایک ڈسٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نمک کے ایک دانے کو بھی مطلب 10 حصوں میں کاٹیں تو اس کے سائز سے بھی, تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ انڈیٹیکٹیبل تقریباً ہوتا ہے جب آپ کے سسٹم, بٹ وہ جمع ہوتا جاتا ہے. اٹ کین کلاگ یور آرٹریز, اٹ کین گیو یو ہارٹ ڈیزیز as well as many other diseases as well. And اس کے ساتھ ساتھ آف کورس the mental health aspect of this as well, کہ it's very depressing ایک تو جب یہ ایئر پولوشن ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں اس پہ متاثر بہت ہوتے ہیں. فار ایگزامپل امپیکٹ آپ نے ہوتا ہے. رات میں کہیں ٹریول کرنا ہے, بٹ اسماگ یو کانٹ ٹریول, آپ ارلی مارننگ میں بھی ٹریول نہیں کر پاتے, کچھ آورز ہوتے ہیں جس میں آپ ٹریول کر پاتے ہیں, تو آپ کی پوری روٹین جب متاثر ہو جاتی ہے, اور اس سے آپ کے رشتے بھی متاثر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ آفس سے گھر جا رہے ہیں, بیگم نے کال کی کہ فلانی چیز آپ کو لے کر آنی ہے, آپ نہیں پہنچ پا رہے, ویری ریلیٹیبل, آپ نہیں پہنچ پا رہے, تو دیکھیں وہ غصہ کریں گی, آپ گھر پہنچیں گے, لڑائی ہوگی, جھگڑا ایسی ہوگا. ایگزامپلس دیکھیں, یہ پریکٹیکل ایگزامپلس ہم آپ کو دے رہے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہے اس طرح کی ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھنا, ادروائز یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا نا. معاملہ خراب ہو جاتا ہے, اس لیے ہوا تو نہیں ہے. دیکھیں تو اسلام آباد میں ہونا, مگر اچھا ہاں لاہور میں انم یہ اسلام آباد والوں کی نا خوش فہمیاں ذرا دور کر دیں. کراچی, اسلام آباد, یہ جو باقی شہروں کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہاں پر تو اسموگ نہیں ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ لاہور رہے ٹھیک ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو لاہور چیزیں بہتر ہیں. ارے یہاں بھی سچویشن خراب ہی ہے ایک طرح سے, آپ دیکھیں کتنی بیماریاں ہیں اوور آل. اٹس ڈیفینیٹلی ہماری کسی بھی شہر میں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بہت ہیلدی ایئر ہے, لائک وی آر, اینڈ اسپیشلی لائک جو مین اربنائز جو سٹیز ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے, جہاں پہ انڈسٹریل پروسیسز بہت زیادہ ہیں, اور جہاں پہ لائک پبلک ٹرانسپورٹ کم ہے, لوگ زیادہ اپنی پرسنل گاڑیاں یوز کرتے ہیں, تو وہاں پہ دیر از اے بگ پرابلم. ہمارا ایک بیہیویئر بھی ہے نا, کم برا ہمیں لگتا ہے بہت اچھا ہے, بہت کم برا ہے, ہمیں وہ بہت بہتر لگ رہا ہوتا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ برا ہوتا ہے, بس کم برا ہوتا ہے. ایز این انڈیویجول ہم کچھ کر سکتے ہیں, یا کہ یہ مشکل سٹیپ ہوتا ہے, کیونکہ ذرا ایز این انڈیویجول میں کسی کو جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اپنی گاڑی گھر کے اندر پارک کریں اینڈ یوز ٹرانزٹ سسٹم. میں جا کے کسان کو شاید کہہ سکتا ہوں, کسی ایک کو یا دو کو, بٹ زیادہ کو آپ نہیں کہہ سکتے, بٹ آپ نے خود کا وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر میں بہت کم ہے. ایز این انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز این انڈیویجول تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایئر پولوشن جیسی چیز کو ٹیکل کرنا, اٹس این انوائرمنٹل کرائسس. آپ ڈیفینیٹلی یہ کر سکتے ہیں کہ یو کین انگیج ان بیہیویئر چینج آن یور اون, کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی جو ڈینجرس چیزیں ہیں, لائک یو نو گو فار پبلک ٹرانسپورٹ رادر دین یوزنگ اے پرسنل ویکل. بٹ یہ ہر کسی کے لیے ایک تو پاسبل بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی فیمیلس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ان ایکسیسنگ پبلک ٹرانسپورٹ, سیفٹی کے کنسرنز ہوتے ہیں. یو کانٹ ریلی چینج اٹ, آپ کی وہ اپنی گاڑی لے کے جانے سے ایئر پولوشن ڈراسٹکلی کم نہیں ہو جائے گی, یا آپ کو آپ کو پھر بھی ماسک پہننا ہوگا جب انہیلدی لیولز ہوں گی, آپ کو اسٹل پریکاشنری میجرز لینی پڑتی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرام دی ایئر ٹرانسپورٹ. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, آئی تھنک کہ ایوری انڈیویجول ایکشن کاؤنٹس. آپ لوگوں کا جس طرح ٹی وی کا پروگرام ہے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اس کی اویئرنیس آپ بلڈ کریں. اس طرح جو کالج کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں, اگر وہ اس چیز کی اویئرنیس ایڈوکیسی کرتے ہیں, اینڈ مے بی جو فارمرز ہیں ان تک اگر یہ میسج پہنچ جائے, اور اسپیشلی اگر ان کو آلٹرنیٹیوز پہنچ جائے, دے ول بی مور ولنگ ٹو یوز اٹ. اسماگ از ناٹ سم تھنگ کہ جو ہماری ریجن کو ایکسکلوسو ہے. بیجنگ اسماگ واز ویری ویری فیمس, اس کے ساتھ لنڈن کا جو اسماگ تھا وہ تو 1950s تک رہا تھا, اور اس سے ہفتے میں 3-4 لوگ مر جاتے تھے. اینڈ اٹ واز, ہاں, وہ اسماگ کے اوپر تو کہانیاں لکھی جاتی تھی, چارلز ڈکنز اور یہ سب لوگوں نے لائک اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہوتا ہے. اٹ واز اے پراپر فینومینن اوور دیئر. لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو, ان سارے ملکوں میں دس ہیز ہیپنڈ. دے ٹک دا ریزالو کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں گے, اینڈ دے ڈیڈ. The thing is کہ ایک اسٹیپ ان آئسولیشن از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. کہ اگر آج ہم کراپ برننگ پہ بین لگا دیں اور باقی چیزیں اسی طرح رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اگر آپ کی جو انڈسٹریل پروسیسز ہیں وہ آپ ابھی تک کول فائرڈ پہ کام کریں. اگر آپ لاہور کا میپ دیکھیں جو ایک سورس اپورشنمنٹ اسٹڈی ہے کہ ویئر از دا اسموک کمنگ فرام, تو انڈسٹریل ایریاز میں کانسنٹریٹڈ ہے, ٹرانسپورٹ والے مین جو روڈز ہیں وہاں پہ کانسنٹریٹڈ ہے. سو وی آل ہیو ٹو ٹیک آور اون اسٹیپس, لیکن دس از اے پالیسی ایشو. سو جب تک یہ ساری چیزیں ان ٹینڈم نہیں ہوں گی تو اٹس ڈیفیکلٹ. بہت امپورٹنٹ ہے اویئرنیس والی بات, بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے بچوں کو بتائیں, ہم اپنے یہ کہتے ہیں نا بچوں کے کریکولم میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, وہیں پر آپ چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں. اب کچھ سیمینارز ہوتے ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, کریکولم میں کوئی چیز ایڈ کر دیں سو دیٹ بچوں کی, اس کو ہم کہتے ہیں تربیت, کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تربیت ہے کہ آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ماحول کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے. اور میں انم یہ بھی کہتی ہوں کہ چلیں ہماری تو گزر رہی ہے, ہم آنے والی جنریشن کو کیا دے رہے ہیں, گزر رہی ہے, گئی نہیں لیکن بات ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے کہ الارمنگ ابھی بھی ہے, بٹ چلے ہم سانس لے پا رہے ہیں, بٹ ہم آنے والی جنریشن کو کیا ہم دے رہے ہیں, کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ والی چیز ہے جس کے اوپر بات کرنا ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی وڈ جسٹ سے کہ لائک کچھ میجرز جو ہیں آپ کو, ہم سمجھتے ہیں کہ باہر ایکسرسائز کرنا از ویری ہیلدی, بچوں کو باہر کھیلنا چاہیے, اینڈ اٹس سو انفارچونیٹ کہ بیکاز آف دا اسموگ یہ ہماری ہیلتھ ایڈوائزریز میں آ رہی ہے کہ ایلڈرلی لوگوں کو, بچوں کو باہر نہیں جانا چاہیے جب ایئر کوالٹی ہائی ہو, مطلب AQI جب آپ کے ہائی ہو یا PM 2.5 آپ کے ہائی ہو. سو لائک دا وے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں وہ بدل رہا ہے. وی آلویز تھاٹ کہ باہر رہنا از گڈ, لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ مے بی اٹس ناٹ اگر آپ کی ایئر کوالٹی اچھی نہیں ہے. چلیے یہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ ہم اس بارے میں اب بات کر رہے ہیں. کچھ سال پہلے کی اگر بات کی جائے ہم اس کو ایشو ہی نہیں سمجھتے تھے, ہو گیا بیمار ہو گئے, اچھا اسموگ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو ہم ایک ایشو سمجھ رہے ہیں اور ہم سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ لیول پہ بھی دیکھیں بہت سارے اسٹیپس کئی سالوں سے لیے جا رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم جس طرح لاہور کے پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے اسٹیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کن چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے, پالیسیز بنائی گئی ہیں اور کس طرح سے ہم ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اپنی ذمہ داری وہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے. انم بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سوچ کی جو انم نے بات کی ہے, اس سوچ کو بدلنا ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ رہی. ہمارے ساتھ یہ ہے رائزنگ پاکستان. پورے پاکستان میں قائم سونا سینٹرز پر کاشتکار بھائیوں کو ملے گی کمپنی ریٹ پر کھاد اور بے شمار زرعی سہولیات. سونا سینٹر, ہمارا عزم خوشحالی ہر دم. اینو آن گھر پر گون. اینو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. خوراک لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. دل اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض معالج کے مشورے سے استعمال. سونا سینٹر, ہمارا عزم خوشحالی ہر دم. ماہی تجھے مجھ سے پیار بہت ہے. نہیں پگلی, میرے پاس ڈیٹا بہت ہے. جب یو فون 4G کی ویکلی گرانڈ آفر پہ ملے 100 GB ڈیٹا اور فری شاک سبسکرپشن تو ہر دل بولے ڈیٹا بہت ہے. سونا سینٹر, ہمارا عزم خوشحالی ہر دم. سونیا کے قتل کا کیس عدالت میں ہے اور پولیس اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ہمارے لیے میسج ہے کہ تم اپنے ڈومین میں رہ کر اس کی تحقیقات کرو. میرے پاس دنیا کی ساری خوشیاں ہیں سوائے سکون کی. کون سا باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا نہیں چاہتا؟ ان کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو نہیں ہوتی. تم نے اسے روکا کیوں نہیں, حفاظت کیوں نہیں کی بیٹی کی؟ یہ نہیں سوچنا کہ میری بہن ہے جو ناک کٹائے اس کا انجام موت ہے. کاروکاری کی موت مرے ہیں, نہ کفن, نہ درود, نہ جنازہ. اب میرے وہ دن گئے جب اس طرح کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی میرے سامنے بات کرنے کی. تم اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرتے نا تو اتنی بڑی مصیبت نہ آتی, لیکن تمہیں تو خود غرضی کا مرض لاحق ہے. لیکن سائی مجھے لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے. وہ پاگل نہیں,
उसे हालात ने ताबे कर दिया। इल्म एक ऐसे सफर की तरह है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस इल्म को मजीद रोशन बनाने के लिए आया है आप लोगों के लिए स्पेशली अज़्म आलीशान सीजन 2 नए फॉर्मेट और नए चैलेंजेस के साथ। इसमें होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज का इम्तिहान। शाद रहे आबाद रहे और होंगे बहुत से इनामात जो लेके जाएंगे अपने साथ कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस। देखना ना भूलिएगा अज़्म आलीशान सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। 50 बरस बीत गए, आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंगशला बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम पर भी आप देख रहे हैं और पीटीवी न्यूज पर भी आप इस वक्त इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। अभी जो मौजू है वो हर घर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
اچھا میں اگر اپنی ذات کے حد تک آپ کو بتاؤں اور شیئر کروں تو گھر پہ نا جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں اور ان کا بیگ کھولتے ہیں, لنچ باکس نکالتے ہیں, اور اگر میرے بیٹے نے لنچ فنش نہ کیا ہو تو پھر میرے اور میری وائف سے اس کو پڑتی ہے ڈانٹ. اچھا بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا, لیکن بیٹی مجھے بتاتی ہے اچھا بابا میں نے تو آج یہ کیا کہ میں کینٹین چلی گئی تھی, میں نے وہاں سے پیزا سلائس لے لیا ہے, میں نے وہاں سے جوس پی لیا. میں کہتا ہوں بیٹے جو گھر سے اتنی ہیلدی چیز گئی تھی وہ کیوں نہیں تم نے کھائی؟ اچھا اب ایسے میں غلطی سے بچوں کی تو نہیں ہے کہ بچوں کو ہم عادت ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کی کہ آپ کو پیسے دے کے بھیج دیے اسکول سے پیزا سلائس, اگر اس نے لیا تو اس نے کیسے لیا؟ آپ تو پیسے دے کے بھیجا, ایسے ہی ہے نا, ظاہر ہے. اور اگر نہیں, ان چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں شعیب, کہیں نہ کہیں ہم سب اپنی اپنی ڈومین میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں غلطیاں نہیں لگتی. نہیں وہ کہتے ہیں اس کی لاجک سنیں نا, کیونکہ بابا اب میں اس گریڈ میں آ چکی ہوں, گریڈ 3 میں, تو مجھے الاؤ ہے. نہیں مجھے کیونکہ الاؤ ہے, میرے اسکول نے مجھے الاؤ کیا, پہلے مجھے الاؤ نہیں تھا, اب مجھے چونکہ الاؤ ہے, آئی کین گو ٹو کینٹین, میں خود سے کوئی چیز جا کے لے سکتی ہوں. تو پھر میرا معصوم سے بیٹا کہتے بابا مجھے تو الاؤ بھی نہیں ہے, میں کہتا میں نے کھایا بھی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ کافی سارے اسکولس ہیں جہاں پر ایک انہوں نے رکھ دی ہے لمٹ کہ اچھا جی 4 یا 5 کلاس تک کے بچے پیسے نہیں لا سکتے, 5ویں سے اوپر جتنے بچے ہیں وہ پیسے لے کر آ سکتے ہیں. لیکن کچھ اسکولس کی میں بات کروں, پرائیویٹ اسکولس کی اگر میں بات کروں, ورنہ ادروائز ہم اسکولس میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے دینا الاؤڈ ہوتا ہے. اچھا وہ جو آپ کی بچی نہیں لنچ باکس فنش کر کے آتی, مے بی ہم کس طرح سے اس کے لنچ باکس کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا, کہ آپ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ جو ہمارے بچے لنچ نہیں فنش کر کے آتے, اور صبح بچوں کا یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں جا رہے ہوتے, جی ہمارا دل نہیں کر رہا, ہمارا دل خراب ہو رہا ہے, یا ایسے مسائل میرے ساتھ بھی تھے, میرے ساتھ تو خیر ابھی تک بڑے مسائل ہیں سبینا آپ کے, بڑے مسائل. نہیں یہ والے مسئلے میرے خیر بہت زیادہ ہے کہ صبح کچھ نہیں کھایا جا رہا ہوتا ہے. سو اس طرح سے آپ کے بچے آپ کو پریشان کر رہے ہوں گے. اچھا اب بچوں کے لنچ باکس میں اگر وہ ناشتہ نہیں کر کے جا رہے یا وہ ناشتہ کر کے جا رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ ٹیچر سے جب ہم بات کرتے ہیں, اسکول والے اکثر پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور وہ بتا رہے تھے آپ کا بچہ کلاس میں بہت سست ہے, بہت ڈل ہے, لتھارجک ہے, فوکس نہیں کر رہا, اور جب فگر آؤٹ کرے تو معلوم ہوتا ہے چونکہ صبح ناشتہ نہیں کر رہا, آنکھیں ملتا اٹھتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اسکول. بچے گر رہے ہوتے ہیں. اپنی بات یاد آئی ہے سبین کو, مجھے بہت یاد ہے, میں ناشتہ نہیں کر کے جاتی تھی, اسمبلی کا ٹائم ہوتا تھا, جیسے اسمبلی ٹائم ہوتا تو سب سے برا لگ رہا ہوتا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہوتا کہ اب اتنی دیر میں کیسے کھڑی ہوں گی, تو وہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے. ابھی بھی بچے بہت سارے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو آج ذرا ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ کے بچے کا لنچ باکس آپ ایک اچھا لنچ باکس بنا سکتے ہیں صحت کے پرسپیکٹو سے بھی, اور اس کو اٹریکٹیو کہ آپ کے بچے اس لنچ کو کھائیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو بچے لنچ نہیں کرتے یا جن کا لنچ باکس ان کی غذائیت کیا بولتے ہیں اس کو, غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا, وہی تو اس کا ان کی پرفارمنس پہ اسکول میں کیا امپیکٹ, ٹیچرز کیا فیل کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہوئے جب لنچ نہیں کر کے بیٹھا یا جو ناشتہ نہیں کر کے آیا. تو آج 2 زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے. اگر میں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو ایجوکیشنسٹ ہیں شگن عرفان, ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. واسٹ ایکسپیرینس ماشاءاللہ, تو آپ سے ہم بھی سیکھیں گے کہ آپ نے کیا آبزرو کیا. اور ماہر غذائیت ہے انیسہ سہیل, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو پہلے میں انیسہ آپ سے کوشچن کروں گا کہ آپ نے بھی دیکھا آس پاس بچوں کے لنچ باکس میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. دیکھیں بیسیکلی میں حدیث سے ایک سٹارٹ کروں گی. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ میں بچے کی تربیت کا سب سے بہترین وقت کیا ہے میرے لیے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس کی کیا عمر ہے, اس نے بولا 7 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پرورش کی عمر تو گزر چکی ہے. تو یہ صرف اس کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جو فرسٹ 7 ایئرز ہیں وہ بچے کی نیورو ڈیولپمنٹ کے لیے بہت مانیومنٹل ہیں, اور اس ٹائم پہ بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ہم بچوں کے لنچ باکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے بڑا ہونا ہے, جس نے اپنے سارے فیوچر پلانز ابھی پلان کرنے ہیں, اور ایسپریشنز ہیں, اس کی ایمز ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, میٹابولزم اس کا اس ٹائم پہ ہائیسٹ ہے, سارے اس کے جو ہیئر, نیل اور باقی جو مسل ہے اس کا, اس نے سب کچھ گرو کرنا ہے. تو وہ جو آپ کا نیوٹرینٹ لنچ باکس ہے نا, اس کو ماؤں کو نیوٹرینٹ باکس سمجھنا چاہیے فار دا فیوچر آف دا کڈس. تو جو نیوٹرینٹس امپورٹنٹ ہیں اس ایج میں, 2000 فولیٹ,
प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कोलिन, जिंक, कॉपर, बेतहाशा, और ये सारी चीजें मेजरली पाई जाती हैं गोश्त वाली चीजों में। बड़े गोश्त में, स्पेशली लिवर में जो कलेजी होती है। अब हमारे बच्चों को तो आदत ही नहीं है कलेजी खाने की, वो उसको देखते भी हैं तो उनको उबकाइयां आना शुरू हो जाती हैं कि दिल नहीं कर रहा, स्मेल आ रही है। आप उसको एक अच्छे तरीके से बना के आप बचपन से आदतें डेवलप भी कर रहे होते हैं ना, कि बच्चे को आप खिलाएंगे तो फिर ना। अच्छा, हम मकसद देख रहे होते हैं कि बच्चा शुरू से जब हम बच्चे को खाने की जब आदत डाल रहे होते हैं तो हम खुद बच्चे को दूसरी चीजें खिला रहे होते हैं। जी अच्छा जी फ्राइज बना के खिला दो, अच्छा जी पैकेट वाला खाना खिला दो, या इस तरह से हम उसका टेस्ट नहीं डेवलप करें, इसलिए बच्चे सब्जियां भी नहीं खा रहे होते और फिर कलेजी भी। बिल्कुल, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात कर रहे थे फ्राइज की और इन चीजों की, तो नूडल्स, नगेट्स और फ्राइज एक बहुत कॉमन चीज है जो हमें अक्सर लंच बॉक्सेस में देखने को मिलती है, पर इसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, MSG। आपको पता है नूडल्स में जो उसका एक फ्लेवरिंग के लिए पैकेट आता है वो WHO की जो सॉल्ट की एक दिन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको डबल से भी ज्यादा कर देता है, सिर्फ वो एक पैकेट। तो एक बच्चे को आप जब इतने बचपन से ही इस तरह की चीज दे रहे हैं तो 30-35 साल की उम्र में जाके उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, वही चीजें होनी है उसको। तो ये ख्याल रखने वाली बात है। फिर फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों की गट हेल्थ के लिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के आपको कुछ रेसिपीज भी बताऊंगी, हम जरूर पूछेंगे आपसे, से मिला के आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बनाएं, कैसा होना चाहिए लंच बॉक्स, से आपसे पूछेंगे। शगुन साहिबा, आपने क्या ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि आज से अगर 10 साल पहले के बच्चों की मैं बात करूं, आपके बच्चों की बात करूं, फोकस आउट हुआ उनका, लेथार्जिक हुए हैं, लेजी हुए हैं? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अयूब मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट थी 2020 की, जिसमें लिखा था उन्होंने कि 71.4% ऑफ द चिल्ड्रन ईट जंक फूड। 71%? ये जी, ह्यूज नंबर। सो इवन दो schools run a lot of awareness programs, हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि जी एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट दिया करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि या तो एक availability and accessibility of these products is so much there. Secondly, they are marketed so well. Thirdly, peer pressure, जैसे आपके बेटे ने कहा कि फलाना भी लेकर आ रहा है पैसे तो मुझे भी दे, तो इन बहुत सारी वजूहत से आसानी, कन्वीनियंस, रेसिपी नहीं उसकी कुछ नहीं बनी और पैकेट्स है ना, टिफिन में एक चिप्स डाला। और मैं अक्सर जब मैं मदर से कन्वर्स करती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी फूड दिया करे, बट है ना, नहीं नगेट्स दे रहे हैं, फ्राइज हमने घर में बना के दिए हैं लेकिन अब मेरा फ्रोजन फ्राइज, जंक फूड का मयार ही शायद बदल गया है। और पेरेंट्स, क्योंकि एट टाइम्स बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, इतना वक्त नहीं उनको मिलता, सो ये कन्वीनियंस की वजह से ये हम बहुत ज्यादा इसका यूज देख रहे हैं। लेकिन आपने वैसे ये भी देखा क्लास में ही किसी कि अच्छा एक बच्चा जो आपको नजर आता हो कि चूंकि ये अच्छा खाना खा रहा है, लंच बॉक्स अच्छा है, तो उसका बड़ा अच्छा तालीम में भी एक रिस्पॉन्स 200%। लाइक अ हेल्दी बॉडी फील्स हाउसेज अ हेल्दी माइंड। जिस तरह से हम ये आज देखते हैं कि सोशल मीडिया, लॉट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है, उससे दिमाग पे असर जाता है। जो बच्चा खा रहा है उसकी पूरी डेवलपमेंट, उसके फोकस, उसके कंसंट्रेशन पे असर जा रहा है उसका। और लैक ऑफ गुड फूड, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन इज कॉजिंग लेजीनेस, लथार्जी। बच्चे सो रहे होते हैं और स्कूल में नाश्ता नहीं करके आए, जैसे आपने कहा, फेंट हो रहे हैं। और सबसे जो इस वक्त परेशानी की बात है फॉर आस एजुकेशनिस्ट इज दैट चिल्ड्रन आर नाउ सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे। और इसमें डाइट का कितना बड़ा किरदार है। और मुझे घबराहट हो रही है, बेटी फेंट हो रहे हैं, क्या खाया था सुबह नाश्ते में? कुछ नहीं मैम। सो और अक्सर जो सबसे हैरानी की बात है कि अक्सर माएँ भी हमें कॉल करके कह रही होती हैं कि मेरा बच्चा जो है, मैं टिफिन देना भूल गई, कुछ उसको कैंटीन से खिला दीजिएगा। चलिए कभी कभी तो इट्स फाइन कि कभी कभी भूल भी जाते हो। और मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि जो पैकेट वाला फूड है वो हमेशा खराब नहीं होता कि भाई आप कभी भी नहीं खा, कभी कभी तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट ज्यादातर ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा खाना दें। अच्छा, ये जिस तरह से अनीसा अभी बताया शगुन साहिबा ने भी कि बच्चे जो हैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्या इसकी मेन वजह खाना भी है?
बिल्कुल, डाइट से और रूटीन से, क्योंकि बच्चे अब लेट नाइट स्लीपर्स बन गए हैं। उठना तो उन्होंने सुबह 5-6 बजे होता है, लेकिन सोना उन्होंने 12-1 बजे होता है। तो वो जो रूटीन है, स्लीप वेक साइकिल जो है बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो वो बच्चों की तो मतलब हार्मोन्स, उनकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है, ये चीजें, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। रेस्ट अल्लाह ताला ने एक कुदरती टाइम बनाया होता है जब आपकी बॉडी में ऑटोफेजी तोड़ फोड़ हो रही होती है और नई चीजें बन रही होती हैं। तो वो रेस्ट पीरियड बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने एक कन्वीनियंस की बात की कि कन्वीनियंट है, एक्सेसिबिलिटी है और वो सारी चीज। तो पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी बदल रहा है, तो उनको चाहिए कि मिल के वीकेंड पे मील प्रेप्स कर लिया करें। आई एम लाइक प्रोफेशनल वर्किंग वुमन, आई स्टिल टेक लंच फ्रॉम होम एंड आई मील प्रेप ऑन द वीकेंड। तो मेरे लंच में आज बहुत मजे की डिश है। एक बोहरी डिश है चावलों के साथ, और सैलेड है और ब्रोकली है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देख ले जो चीज न्यूट्रिशनिस्ट, तो उनके लंच बॉक्स में क्या है आपको पता होना चाहिए। गलत कर दिया, आपने गलत कर दिया। अब वो लंच बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ही इज अ फूडी। एंड आप आज क्या खाएंगी फिर? इनसे पूछो, आप आज क्या खाएंगे फिर? देखिए अगला सवाल। लंच बॉक्स आपने रिवील कर दिया, तो इसका मतलब आपने हवाले कर दिया। तो जब हम यही इग्नोर करती बात नहीं नहीं देने वाली मैं। अच्छा, जब हम बच्चों की यही चीज को अगर हम हाईलाइट करें, तो उनके लंच बॉक्स में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अब बच्चे नहीं खा रहे, माँ को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा तो हमारा ये नहीं खाता, तो आपने उनको सिखाया नहीं ना। बच्चे सबसे पहले बिहेवियरल लर्निंग करते हैं, जो वो देख रहे होते हैं वो सीखते हैं। बोलना और सुनना और जो कहा जा रहा है उस पर अमल करना, वो स्टेप बाद में आता है। पहले माँ बाप जो कर रहे होते हैं वो सीखते हैं, और माँ तो उसके पास तो बहुत ये मेजर पावर है, वो शेप कर सकती है बच्चे का माइंड। उसके पास ये पावर है, तो उसको ये पावर को यूज करना चाहिए। Absolutely. बिल्कुल। क्या तो, सिर्फ दूध और अंडा अगर ये बच्चों को हम दे रहे हैं तो ये इनफ है? नहीं, सिर्फ ये इनफ नहीं है। ऑल्दो मिल्क इज कंसिडर्ड अ बैलेंस्ड, मतलब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन के अलावा आयरन उसमें कम होता है, लेकिन ये इनफ नहीं है अगरचे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। बच्चे को अंडा खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। बच्चे को आप मक्खन के पराठे बना के दें। मक्खन उसमें सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो वो आपको सिर्फ मक्खन के थोड़े से अमाउंट में आपको सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिल रहे हैं। फिर सॉरी, कैलोरीज का क्या करें? नहीं, बच्चों के लिए ये चीज नहीं है। हाँ, बच्चे ने वेट लॉस नहीं करना, बच्चे ने बड़े बच्चे ना खाएं, थोड़े से बड़े बच्चे बिल्कुल ना खाएं, लेकिन बच्चे खा सकते हैं। हाँ, फिर जब हम ओमेगा 3 एसिड्स की बात करते हैं, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों में फिर नट्स और सीड्स आते हैं। तो आप बच्चे की आदत बनाएं कि जब उसको भूख लगे, उसके पॉकेट में कुछ 3-4 बादाम इस तरह की चीज डाल दिया करें। खेलते खेलते इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा लेता रहे, तो ये उसके लिए एक बड़ी अच्छी हैबिट हो जाएगी, जो उसकी डेवलप हो जाएगी। तो कितना ही अच्छा हो जाए। वरना बादाम तो नहीं निकलते, वो चिज्जी कहते हैं, चिज्जी निकलती है जेब से। चिज्जी का पता नहीं क्या निकलता है जेब से। अच्छा, वैसे ये वाली बात भी है, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं कंप्लीटली पेरेंट्स को भी नहीं इसमें ब्लेम करूँ कि पेरेंट्स बातों का मैं देख रही थी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, बच्चों पे इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, कोई महंगी से महंगी चीज है वो बच्चों को लाकर दे रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि नहीं, जो हमें चाहिए हमें वही चाहिए। बिल्कुल, हमने ऐसा देखा है, ऐसे बच्चे, उनसे कैसे डील किया जाए? टीचर्स कैसे डील कर सकते हैं? पेरेंट्स कैसे डील? क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे, बच्चे सिर्फ टीचर्स की सुन रहे हैं। टीचर्स का थोड़ा सा, टीचर्स का ही थोड़ा वो रहता है। तो मेरा ख्याल जिस तरह माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, तो साथ भी एट टाइम्स वी टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड हाउ बेनिफिशियल इट इज, और उसको क्यों एक रूटीन में लाना है। और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी फन एक्टिविटीज करें, एंड आई थिंक दैट हैज हेल्प, लाइक making healthy sandwiches in school, milkshakes in school, making it yourself, या कोई jelly, fruit and jelly के साथ कोई combination किया। तो इस तरह से बहुत सारी हमने अवेयरनेस करी। हम बहुत इंटरेस्टिंग अभी रिसेंटली भी हमने किया एक बेक सेल, जिसमें हमने बच्चों को कहा कि घर से आप बना के लाएं, और इट हैज टू बी हेल्दी डाइट, and that is what we are going to sell to other children. Wow. So when the children have to do research on their own, I feel then they take ownership, और फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके ये करते हैं, और बच्चे घर से बना के लाए और बच्चों ने ही बेचा, एंड दे गिव द मनी अप फॉर चैरिटी। और सेंस ऑफ ओनरशिप भी होती है, तो वो फिर और देन एट द एंड तो आप पैराडाइम्स अगर सेट करें कि इस चीजों को लेकर आप कुछ मजेदार सा क्रिएट करें,
तो the children will surprise और you. इसमें आपको लगता है कि स्कूल्स को भी ये चाहिए, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करूं, कि वो मैंडेटरी करें इस चीज को, मेक श्योर करें कि जो कैंटीन्स अगर हैं वहां पर, तो वहां पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हेल्दी होनी चाहिए. जी बिल्कुल, स्कूल्स को करना पड़ेगा. जी बिल्कुल, और स्कूल्स कर रहे हैं जी. दे वी मॉनिटर, जो कैंटीन है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम मॉनिटर करें, और कई बार मैंने फ्रूट सैलेड या इस तरह के ऑप्शन करी जो कि बच्चे नहीं लेते. अच्छा, इसमें ये बड़ा अच्छा है कि स्कूल मील प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लेवल पे हमने गिलगित में भी देखा, हमने इस्लामाबाद में देखा, हमने पंजाब में देखा, तो ये बड़ा अच्छा है स्कूल मील प्रोग्राम. इसमें स्पेशल दूध को ऐड किया गया कि अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, ग़िज़ाइयत जो है वो बेहतर हो सकती है उससे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ग्रेट. जी जी, आपको बात ऐड करना चाहिए? बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें ऐड करूंगी. मैं एक छोटी सी रेसिपी बताना चाहूंगी जो बच्चों को उनके लंच बॉक्स में होनी चाहिए. आप उसमें खजूर ग्राइंड करें, कुछ सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हैं. ये सीड्स ओमेगा 3 एसिड्स में बहुत हाई होते हैं, जिंक में बहुत हाई होते हैं, मैग्नीशियम में बहुत हाई होते हैं, पोटेशियम में बहुत हाई होते हैं. ये वो चीजें होती हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चाहिए होती है. फिर बच्चे वो पैदा होते हैं जो हमने अभी आपके फर्स्ट सेगमेंट में देखा, वो उस तरह का IQ लेवल तब अचीव होता है. इन सारी चीजों को ग्राइंड करें, कुछ और नट्स डालें और उसका इंटरेस्टिंग सी शेप बनाएं, क्योंकि वो एक स्टिकी सी चीज बन जाएगी. लड्डू बनाएं या कोई इंटरेस्टिंग स्टार बनाएं, मून बनाएं, करेक्टर बना दे कार्टून का. कितने मुश्किल है वैसे आजकल के बच्चे. हमें तो याद है अंडा पराठा लंच बॉक्स में आके खा क्या, अक्सर ये तो खाना तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ. एनी हाउ, ये जो अब जाहिर है जनरेशन जब हमारी चेंज हो रही है, तो आज की जनरेशन को नए तरीके से डील करना, उनके लेवल पे आके डील करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जितनी चीजें आज हमने आपको बताई है, ट्राई करके बताएं. जरूर हमें फीडबैक दें कि आपने चीजें ट्राई की तो आपका बच्चा उसके अंदर कितना चेंज आया है. बहुत शुक्रिया शगुन साहब, बहुत शुक्रिया अनीसा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, हम बनेंगे एक ब्रेक के लिए. आप स्टे विद अस. पूरे पाकिस्तान में कायम सोना सेंटर्स पर काश्तकार भाइयों को मिलेगी कंपनी रेट पर खाद और बेशुमार ज़रूरी सहूलियात. सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम. माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है. नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है. जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है. सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम. हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था. सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें. मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड. दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ. आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें. वही दवा उसका इलाज. आखिर मसला क्या है?
1, 2, 3, check. Season 1. सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम। माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 7 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। मौत, ये मेरा सबसे काबिल एतमाद हथियार है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं अदाकारी की। अदाकारी करना कितना मुश्किल काम है, वाकई बात मुझे लगता है हम सबके अंदर कोई अदाकार होता है किसी न किसी लेवल में। कैमरे के आगे अदाकारी ना कर, अभी एक्टिंग ना करो, लेकिन जो एक्चुअली कैमरे के आगे जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो आज एक अदाकार से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। अच्छा, सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, उसके अलावा भी हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं, काफी सोशल इश्यूज पे एक अपने अंदाज में बात कर रहे होते हैं। डायरेक्शन की तरफ भी उनका रुझान है। एट द सेम टाइम एग्जैक्टली शायर भी है। इतनी शायरी तो वैसे मैंने उनकी देखी है। अच्छा, जब शायरी उनका सोशल मीडिया देखो ना तो एक एक्टर कम एक शायर ज्यादा नजर आ रहा होता है। ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है, वो हम देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अफजल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। ग्रेट माशाल्लाह। अदील, अर्ली राइजर हैं आप? मैं अर्ली राइजर हूँ। सो आपका ताल्लुक कोयटा से है, लेकिन काम ज्यादा आपने लाहौर में किया है। मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, लेकिन 2010 में मैं फिल्म की डिग्री करने के लिए लाहौर आया था, NCA। तो यहीं के होके रह गए? फिर लाहौर में ऑफ कोर्स इंडस्ट्री जो है वो मेनली लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन 3 शहरों में है। तो कामकाज के लिए फिर यहीं पे रुके में, बाकी आना जाना लगा रहता है। तो क्या आप उनमें शामिल हैं जिनको बचपन में जब सवाल होता था क्या आप बड़े होके बनोगे तो मैं एक्टर बनूंगा, आप उनमें शामिल हैं? मैं बचपन में भी कंफ्यूज ही था। मैं सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता था। क्रिकेट का सीजन आता था तो मैं कहता था कि अच्छा मैंने क्रिकेटर बनना है। जब अल्फा ब्रावो चार्ली चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे तो फौज में जाना चाहिए। सो इस तरह ऑन एंड ऑफ चेंज होती रहती थी चीजें। बट आई थिंक इंसान वही पहुंचता है जहां उसका मिजाज होता है और जहां किस्मत में लिखा होता है। स्टेप इन होना इस इंडस्ट्री में आपके लिए आसान रहा, मुश्किल रहा, या स्टिल आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं? आई थिंक स्टेप इन तो बंदा हो ही जाता है। अब आके तो खैर सोशल मीडिया है, तो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अगर कोई नहीं भी काम दे रहा तो आपके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना जो भी टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। बट आई थिंक इस फील्ड में सबसे मुश्किल काम जो है वो सस्टेन करना है। बाकी फील्ड्स के में भी ऑफ कोर्स उतनी स्ट्रगल होती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत और लेवल का है। एज गुजर रही होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों का मिजाज बदल रहा है। मतलब आपने 10 चीजें हिट दी हैं, एक चीज फ्लॉप हुई तो नेक्स्ट डे आपको प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से भी प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या? अक्सर रोल उनको काम उन लोगों को मिल रहा होता है जिनकी फॉलोइंग सोशल मीडिया पे ज्यादा है। एक्टिंग तो जाहिर है अब 2 डिफरेंट चीजें। मैं हमेशा की बात करती हूँ, जरूरी नहीं है कि एक अच्छा एक्टर वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, वो टीवी के लिए एक्टिंग कर रहा है तो वो ठीक है, टीवी पे काम कर रहा है। आई थिंक पहले भी टीवी पे या फिल्म में उन लोगों को ही काम दिया जाता था जिनको देखने के लिए लोग आते थे, जिनकी ऑडियंस फुल होती थी। मतलब हीरो तो वही बनते थे, उनसे बहुत अच्छे एक्टर्स होते थे जो मोस्टली हमें सपोर्टिंग में साइड पे नजर आ रहे होते थे, लेकिन हीरो या हीरोइन का तो हमेशा से क्राइटेरिया ही पहले सोशल मीडिया नहीं होता था। सोशल मीडिया नहीं होता था, बट स्टिल सिनेमा पे वही आदमी सक्सेसफुल है जिसको देखने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, एक्टिंग अच्छी है या नहीं है, लेकिन अगर लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर उसको कास्ट करता रहेगा। वो चीज अब इस तरीके से रिप्लेस हो गई है कि ऑब्वियसली टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे अगर किसी की अच्छी खासी फॉलोइंग है तो प्रोड्यूसर के ज़हन में ये लालच होता है कि यार अगर मैं इसको एज एन एक्टर ले लूंगा तो यही कंटेंट अपने चैनल पे भी लगाएगा, मेरे मार्केटिंग के भी पैसे बचेंगे। इससे एक्टिंग के मेयार पे फर्क आया? आपको नहीं लगता कि
اب وہ کوالٹی نہیں رہی, کیونکہ اکثر وہی لوگ کرٹیسائز, اگر سوشل میڈیا پہ لیٹس سپوز ایک بندے کی فالوئنگ بہت اچھی ہے, اگر اس کو آپ ایکٹنگ میں موقع دیں گے, جب اس کا وہ سیریل آتا ہے تو لوگ سوشل میڈیا پہ اسی کی پروفائل کے نیچے یہ چیز لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہی اور شی از ناٹ این ایکٹر. ایکٹنگ جو ہے نا اس کا صرف ایکٹر پہ ہی انحصار نہیں ہے, اس کے لیے ایک بہت اچھے ڈائریکٹر کا ہونا ضروری ہے. ہم جب پرانے پی ٹی وی کے ڈرامے یاد کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ایکٹرز بہت اچھے تھے, لیکن اس زمانے میں ہمارے ڈائریکٹرز بھی بہت اچھے تھے, لکھاری بھی بہت اچھے تھے. تو وہ ایک کام نکالنا بھی جانتے تھے اور ایک بندے کو کس کریکٹر میں ہونا چاہیے وہ بھی جانتے تھے. سو ہم صرف سوشل میڈیا والوں کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ اب ان کی فالوئنگ ہے, پورا سسٹم خراب ہو گیا ہے, پورا سسٹم ہی خراب ہو چکا ہے. آئی تھنک خراب نہیں بھی ہوا, پہلے بھی ایسے ہی تھا. ان دی اینڈ تو بزنس ہے نا, لوگوں نے یہ دیکھنے کے بدل چکا ہے, ایوالو ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. عدیل, شاعری کا شوق کیسے ہوا؟ آپ کو سوشل میڈیا اگر دیکھیں تو ہمیں ایک شاعر نظر آتا ہے آپ کے اندر. وہ موسٹلی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں شاعر ہوں, مطلب بڑا شاید ریگولر قسم کا, لیکن میں وقتاً فوقتاً جب میرا دل کرتا ہے کسی موضوع کے حوالے سے نظم وغیرہ لکھنے کا, تو تب میں کوئی چیز لکھ لیتا ہوں. ادروائز اتنی عمدہ شاعری آلریڈی ہوئی ہوئی ہے, میں وہ پڑھتا ہوں, وہ بھی کبھی کبھار اپنے من سے. تو لوگوں کو اب یہ بھی ایک عجیب سا وہ ہے کہ میں محسن نقوی کے شعر سنا رہا ہوتا ہوں اور اس کے اندر محسن تخلص بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی غزل ہے. تو میں ایسے تو کبھی نہیں ہوا. ایسا کہ لوگوں کو اپنی غزل سنائے آج کوئی. اپنی غزل مجھے رسک لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ میں مطلب بہت اچھا کلام موجود ہے, اور ویسے مجھے نظم کا زیادہ شوق ہے. تو کچھ آدھی ادھوری آزاد سی نظمیں ہیں کہ ہم بھی ایک سوداگر ہیں بازار عشق میں جو, ہم بھی ایک سوداگر ہیں بازار عشق میں جو, دل کی دکان پہ خوابوں کا سودا کرتے ہیں. عمر کی مشقت سے کوئی ایسا نہ مل سکا جو وفا کا گاہک ہو, چاہے نقد نہ سے ہی ادھار پہ ہی لے جائے, ایک خواب کے عوض ایک خواب ہی دے جائے. واہ واہ بھائی واہ, زبردست, ویری ڈیپ. تو اس طرح کبھی کبھار نظم کہنا مجھے زیادہ پسند ہے. غزل تو آئی تھنک بہت سارے اساتذہ اتنی اچھی کہہ گئے ہیں, وہی ہمیں جو ہے وہی اسی کو آپ استعمال کر لیتے ہیں, اسی کو وقتاً فوقتاً وہ ہوتا ہے نا کہ حسب حال حسب موقع جو یاد آ حسب ضرورت. ہاں, یہ درست بات ہو گئی. آپ نے ماشاءاللہ بہت پروجیکٹس کیے, دل کے قریب کون سا پروجیکٹ رہا؟ مجھے آئی تھنک یہ کہ جو میں نے ابھی پچھلے سال ایک پروجیکٹ لکھا تھا اور اس میں نے خود ایکٹ بھی کیا تھا, ایک شاعر کا کردار ہی ادا کیا تھا اسٹینڈ اپ گرل کے نام سے. تو اس میں میری انوالومنٹ اس لیے زیادہ تھی کہ میں اس کو لکھ بھی رہا تھا ساتھ ساتھ. میں تھا اور اویس احمد, ہم دو رائٹرز سے, ہم دونوں نے مل کے لکھا تھا. تو اس کو لکھنے میں آئی تھنک زیادہ مزہ آیا ہے. باقی جتنے بھی ڈراماز ہیں جس میں ایز این ایکٹر جانے کا موقع ملتا ہے وہ اچھے ہوتے ہیں. تو زیادہ انجوائے لکھنا, ڈائریکشن یا ایکٹنگ کیا ہے ایٹ دس مومنٹ؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب لکھنا جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید میرا میں جو کام سب سے اچھا کر سکتا ہوں وہ لکھنا ہے. اس میں ایز اپنا کیریئر دیکھنا چاہتا ہوں. اور ڈائریکشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک خواب ہے کہ کوئی ایک اچھی چیز میں بنا بھی سکوں. مطلب شارٹ فلمز بنائی ہیں, کالج کے ٹائم پہ چیزیں بنائی ہیں, پھر بعد میں ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا مینگو باز, وہاں سے مور دین 100 ویڈیوز ڈائریکٹ کیے. لیکن اسٹل ڈائریکشن کا جو ہے نا وہ اس کا جب تک آپ اس کا اسکیل بڑا نہیں کرتے آپ کی اپنی تسلی نہیں ہوتی. وہ اچھا, اب ایک ہنگر بھی ہوتی ہے انسان کے اندر نا کہ مجھے اب آگے چل کے یہ بھی کرنا ہے. آپ کا ماشاءاللہ دیکھیں تو آپ نے بہت ساری چیزوں میں تھوڑا کام, اور ماشاءاللہ کچھ میں ہم نے دیکھا کہ بڑا نام آپ نے بنایا. ہنگر اب کس چیز کی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے؟ مینلی تو آئی تھنک مجھے اب جو رہ گئی ہے وہ ایک کیونکہ مجھے ٹریول بہت پسند ہے اور کلچر میں میرا انٹرسٹ ہے. تو میں اب اس طریقے کی جو بایوپکس ٹائپ بنانا چاہتا ہوں جو جن کا اسکیل بھی بڑا ہو, جس میں جو چیلنجنگ ہو, اور اس کو لکھوں بھی اور اس کو ڈائریکٹ بھی کروں. وہ چاہے کوئی ہمارے ہسٹوریکل فگرز ہوں یا ہماری لوگ داستانیں ہوں, مطلب جو بڑی مزیدار ہماری ایک تاریخ رہی ہے, بڑی رچ تاریخ رہی ہے. ہماری سویلائزیشن بہت رچ ہے اس ریجن میں جس پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد کا.
تو اس ریجن کی اگر آپ ہسٹری نکالنے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو 3 سے 4 مذاہب مل جائیں گے. ہزاروں سال پہلے جو ہے یہاں پہ جنگیں ہوئی ہوئی ہیں, تب بھی یہاں پہ تہذیبیں تھیں. تو آئی تھنک کہ وہ جو کام ہے نا جو چھپا ہوا ہے ہماری نظروں سے, ہماری آڈینس کے نظروں سے, اب وہ ہنگر رہے گی کہ اس کو کسی طریقے سے لے کے آئیں. جیسے باقی دنیا اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, اپنی ہسٹری کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, اپنی سکن میں لوگ خوش ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اچھا جی ہم نے یہ انگلش بولنی ہے یا ہم نے اس کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے. باقی تمام ریسز اپنی سکن, اپنے کلر, اپنے کلچر کے اندر خوش ہیں. ہم 20-30 سال 40 سال پھنسے رہے ہیں, لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ فخر سے اپنی لوکل لینگویجز بولنے لگ گئے ہیں, اپنے ڈریسز کو اون کرنے لگ گئے ہیں. وہی بات ہے کہ اب لوگوں کو لگتا ہے اچھا ہاں اردو بھی بولنی چاہیے, اردو شاعری بولنا ایک کلاسی تھنگ ہو گئی ہے. اب کوئی شعر سناتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے, ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. اپنی باقی لوکل لینگویجز کو لوگ بہت ایڈمائر کرتے ہیں. ایون تھرو سوشل میڈیا اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ آج بھی آئیڈینٹی کی بیس پہ لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی پوٹوہاری میں گانا گا رہا ہے, کوئی سرائکی میں گانا گا رہا ہے, یا کوئی گوجری میں بات کر رہا ہے, تو وہ اس کی ریچ زیادہ ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. آپ نے ریسنٹ سجل کے ساتھ بھی کام کیا, ہاؤ واز ایکسپیرینس؟ Sajal is, I think, one of the finest actor, I must say. Not the female actor, the actors, male or female, both. She's one of the finest. کوئی ایک جملہ یا لفظ جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ اچھا that defines سجل, وہ کیا ہے؟ بہت محنتی ہے. اور آئی تھنک وہ اپنے کام کو لے کے جتنی سیریس ہے, بہت سیٹ پہ بہت کم لوگ اس کیلیبر پہ آنے کے بعد کہ جب آپ مشہور ہو چکے ہو, آپ کے پاس نام ہو, فیم ہو, تو آپ کہتے اچھا میں آؤں گا, بس ٹیک دوں گا, میں چلا جاؤں گا. سیریسنس آپ کو نظر نہیں آتی. نہیں, لیکن سجل تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے کے کام کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ کیسے کر رہا ہے, اس کا شاٹ کیسے جا رہا ہے. کرتی جاتی ہیں. وقت پر مختصر تھا, ورنہ بہت سی اور باتیں ہمیں کرنے تھیں, بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. Have a great day. I hope you liked it and you enjoyed the show. بہت شکریہ. Thank you. اور انشاءاللہ پھر کبھی ضرور ملاقات. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اب ظاہر ہے وقت مختصر تھا تو اس طرح سے بات ہم کر نہیں پائے, لیکن ظاہر ہے ہمیں وائنڈ اپ کرنا. یہاں سے آپ نیوز ہیڈ لائنز کی طرف بھی بڑھیں گے فار پی ٹی وی نیوز, اور پی ٹی وی ہوم سے ہمارا یہ سفر اتنا ہی. دوبارہ ملاقات آپ سے کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. This is Rising Pakistan. Good morning once again.